ہائی ویورز، میں ہوں آپ کا پریزنٹر سید ظفر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں اسپارکی انفوٹینمنٹ چینل۔ سب سے پہلے ہمیشہ دی خیر سدا دی خیر۔ امید ہے کہ آپ انشاءاللہ صحت مند ہوں گے، تندرست ہوں گے اور اللہ آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ہماری ٹیم اور میری طرف سے آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری ہر ویڈیو کو بہت زیادہ لائک کیا، بہت زیادہ پسند کیا۔ اور میری ٹیم میں آج چاہ رہا ہوں کہ آپ کو تھوڑا سا ایک ہلکا سا انٹروڈکشن دے دیا جائے تاکہ میری ٹیم کے جو پیچھے گریٹ ہینڈز ہیں بیہائنڈ می وہ کون کون سے ہیں۔ میری ٹیم میں جناب عرفان نقوی صاحب ہیں اور محمد زاہد ہیں، میاں جمشید ہیں، مسخر عباس ہیں، محمد ذیشان ہیں اور ہمارے ایک چھوٹے سے بچے ہیں بڑے اچھے سے سیف بھائی، ان کا بہت پیارا ہاتھ ہے ہمارے ساتھ بہت کوآپریشن ہے۔ ہماری پچھلی ویڈیوز میں ہم نے اپنی بھرپور کوشش کی کہ آپ کے سامنے وہ ان واقعات کو رکھا جائے جو آپ کی زندگیوں پر اثر انداز ہو سکیں۔ اور پہلی ویڈیو میں ہم نے بتایا کہ کس طرح سے ایک معمولی سا انسان رابرٹ کلائیو لارڈ کلائیو بنا۔ دوسری ویڈیو میں ہم نے بھرپور کوشش کی کہ ہم ایک چھوٹی سی بیل کی کہانی آپ کے سامنے رکھیں جو زندگی کے ہونے کا ثبوت دیتی رہی اور اپنے آپ کو منوا کر رہی۔ اب راز حیات کا جو اگلا ایپیسوڈ ہوگا یقیناً وہ بھی آپ کی زندگیوں کو ضرور متاثر کرے گا اور یہ ویڈیو بھی آپ کو بہت پسند آئے گی۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے اگلے ایپیسوڈ کا آغاز کریں، اگلے ایپیسوڈ کو آپ کے سامنے پیش کریں، تو میں چاہوں گا کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، سبسکرائب کیجئے گا، لائک کیجئے گا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ لیکن سبسکرپشن میں ایک بات بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، بیل آئیکن کا دبانا۔ بیل آئیکن پریس کیجئے گا پلیز۔ تو لہٰذا آپ ہمارے ساتھ رہیے گا اور اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا کیونکہ ایک بہت خوبصورت بات میں آپ سے کرنے والا ہوں اس ویڈیو کے اینڈ پہ۔ چلیں پھر چلتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں اور راز حیات کے ایپیسوڈ نمبر 3 کی طرف بڑھتے ہیں۔ ویورز، یہ ایپیسوڈ جو ہے یہ یقیناً آپ کی زندگیوں پر اثر انداز ہونے والا ہے۔ اس میں ایک انسان جو ہے کس طرح اس نے زندگی کو اپنی حقیقت کو پہچانا اور موت کو چیٹ کیا، موت کو شکست دی۔ اب میں آپ کا پروفیشن چاہے کچھ بھی ہو، آپ کا شوق، آپ کا جنون چاہے کچھ بھی ہو، میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ جو کام بھی آپ کر رہے ہوں، جیسا کام بھی آپ کر رہے ہوں، آپ کا جنون کچھ بھی ہو، آپ کا شوق کچھ بھی ہو، لیکن اس سے متعلق جتنے لوازمات ہیں ان کے بارے میں آپ کا علم ہونا بہت ضروری ہے۔ ان کے بارے میں اس کے افیکٹس کیا ہیں، سائیڈ افیکٹس کیا ہیں، وہ آپ کی زندگی پر کتنا پازیٹیو اثر کرتا ہے، وہ آپ کی زندگی پر نیگیٹیولی کتنا متاثر کرتا ہے، ان چیزوں کے بارے میں جاننا بے حد ضروری ہوتا ہے۔ تو ویورز، بات یہ ہے کہ ایک فوٹوگرافر تھا جس کا پیشن تھا کہ وہ سنیکس کی تصاویر بنائے، اور یہ ایک بڑا سٹرینج قسم کا پیشن تھا اس کا، اور اس پیشن کے لیے اس نے بہت سی جگہوں کا دورے بھی کیے، بہت سے مقامات گیا بھی اور سانپوں کی تصاویر لیں اور خوبصورت اور خطرناک سانپوں کو اپنے کیمرے کے اندر کیپچر کر کے محفوظ کر لیا۔ اس بار یہ ہوا کہ اس کو پتہ چلا کہ اس کے قریب ہی ایک جزیرہ ہے جس کے اندر بہت سے خوبصورت نایاب سانپ پائے جاتے ہیں۔ اس شخص نے گاڑی نکالی، گاڑی نکالنے کے بعد اس نے ایک چھوٹی سی کشتی اپنی گاڑی کے پیچھے رکھی اور اس جزیرے کی طرف چل پڑا۔ جزیرے پر پہنچنے کے بعد کشتی اتاری اور کشتی میں بیٹھ کر وہ جزیرے کی طرف رواں دواں ہو گیا۔ وہاں اترا، وہاں جا کر اس نے اپنے اس مقصد کے لیے جزیرے کو وزٹ کرنا شروع کیا۔ راستے میں اس نے بہت سے سانپ دیکھے، بہت سے خوبصورت سانپ دیکھے، کیپچر کرنا شروع کیا، ان کو اپنے کیمرے میں محفوظ کرتا ہوا آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ جیسے ہی وہ شخص واپسی کے لیے روانہ ہوا تو راستے میں اس کو ایک انتہائی خوبصورت لیکن خطرناک سانپ نظر آیا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ اس کو بھی اپنے کیمرے کی زینت بنا لیا جائے۔ اس نے اس کے مختلف زاویوں سے اس کی تصاویر لینا شروع کی۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال آیا کہ ایسے کرتے ہیں کہ میں اس کا کیوں نہ ایک کلوز اپ بنا لوں۔ وہ 2-3 زاویوں سے اس نے اس کے کلوزز کی پکچرز بنا لی۔ جیسے ہی وہ ایک قریب جا کر اس کی تصویر بنانے لگا تو اس سانپ نے اس کے ہاتھ پر ڈس لیا۔ جیسے ہی سانپ کا ڈسنا تھا وہ شخص اتنی ہی سپیڈ کے ساتھ، اتنی سپیڈ سے کہ وہ آپ اس کو بیان نہیں کر سکتے، سپیڈ سے بھاگنا شروع کیا اپنی کشتی کی طرف۔ بھاگتا بھاگتا راستے میں پسینے سے شرابور وہ شخص اپنے جیسے ہی کشتی کے قریب پہنچا اس کی ٹانگیں نے اس کا ساتھ دینا چھوڑ دیا، وہ نیچے گر گیا اور پھر وہ کونیوں کے بل آگے بڑھنا شروع ہوا۔ بڑھتا بڑھتا اپنی کشتی کے پاس پہنچا، خود کو کشتی میں الٹایا اور اپنی ٹانگیں، ناظرین یہ سب سے ڈینجرس بات ہوتی ہے جب آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ آپ کی ٹانگیں آپ کا ساتھ
نہیں دے رہی ہیں اور آپ پیرالائز ہو چکے ہیں۔ اس نے اپنی ٹانگوں کو اٹھایا، کشتی میں رکھا اور کشتی کو بڑی تیزی سے چلاتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے۔ جیسے جیسے اس کا نظام دوران خون تیز ہوتا جا رہا تھا، سانپ کا اثر بھی زہر کا تیز ہوتا جا رہا تھا، پسینے سے شرابور، لیکن ہمت نہیں ہار رہا۔ وہ بڑھتا تیزی سے کشتی چلاتا چلاتا وہ اپنی گاڑی کے پاس پہنچا، کشتی سے الٹا اور الٹ کر وہ نیچے گرا اور کوہنیوں کے بل وہ اپنی گاڑی پر کے قریب پہنچ گیا۔ جیسے ہی وہ اپنی گاڑی کے قریب پہنچا، دروازہ کھولا، گاڑی سٹارٹ کی۔ گاڑی سٹارٹ کرنے کے بعد وہ اب ہاسپٹل کی طرف تیزی سے رواں دواں تھا۔ جیسے ہی وہ ہاسپٹل پہنچا، دروازہ کھولا اور نیچے گر گیا۔ اب ہاسپٹل کے عملے نے اس کو بھاگتے ہوئے پکڑا، لیکن اس دوران اس کے بازو کے اوپر مختلف زخموں کے نشان جیسے چھالے سے بن جاتے ہیں وہ بن چکے تھے، جس سے ہاسپٹل والوں کو، ڈاکٹرز کو اور پیرامیڈک سٹاف کو یہ پتہ چل چکا تھا کہ اس کو سامنے ڈس لیا ہے۔ وہ اس کو فوراً پکڑ کر اندر لے گئے، اس کا ٹریٹمنٹ شروع ہو گیا۔ ٹریٹمنٹ کے بعد جب 1-2 دن کے بعد اس کو ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ ڈاکٹر جنہوں نے اس کا ٹریٹمنٹ کیا تھا، ہاتھ میں پھولوں کے جو گلدستے تھے، بوکے تھا، وہ پکڑا ہوا تھا اور وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اب اس نے اس کو بوکے پریزنٹ کیا اور اس سے پوچھنا شروع کیا کہ بھائی جان، آپ کو پتہ تھا کہ یہ سانپ اتنا زہریلا ہے کہ اس کے ڈسنے سے 1 گھنٹے کے اندر اندر آپ کی موت واقع ہو جائے گی، لیکن آپ یہاں 10 منٹ پہلے پہنچ گئے، اور آپ ہمیں یہ بتائیے کہ یہ کیسے ہوا، آپ نے اپنی زندگی کو بچایا کس طرح سے؟ وہ انسان مسکرانے لگا اور اس نے ایک بہت ہی خوبصورت بات کی۔ کہتا کہ مجھے پتا تھا کہ یہ سانپ اتنا خطرناک ہے کہ یہ ڈسے گا تو میں 1 گھنٹے کے اندر مر جاؤں گا، لیکن جیسے ہی اس نے مجھے ڈسا، میں نے اپنے آپ کو یہ بتانا شروع کر دیا، اپنے دماغ کو یہ میں نے آرڈر دینا شروع کر دیا کہ میں نے مرنا نہیں ہے، میں نے مرنا نہیں ہے۔ اگر میں مر گیا تو یہ سارا کام جو میں نے اپنے ذمے اپنی طرف سے اٹھا رکھا ہے یہ ادھورا رہ جائے گا، یہ یہیں پڑے کا پڑا رہ جائے گا اور اس کو کوئی بھی مکمل نہیں کر پائے گا۔ لہٰذا جب میں کشتی میں سوار ہوا تو میں اپنے آپ کو بار بار کہہ رہا تھا کہ تم نے مرنا نہیں ہے، تم نے مرنا نہیں ہے، تم نے آگے بڑھنا ہے، تم نے زندہ رہنا ہے اور اپنے مقصد کو مکمل کرنا ہے۔ لہٰذا میں اس سارے پروسیس سے گزرتا ہوا ہاسپٹل میں آیا اور میں نے اپنے آپ کو ثابت کر دیا کہ اگر انسان چاہے تو وہ موت کو بھی شکست دے سکتا ہے۔ ڈاکٹر بہت خوش ہوئے اور انہوں نے ایک مثال کے طور پر اس شخص کا ایک ریکارڈ تیار کیا اور لوگوں کو دکھانے کے لیے اس ہاسپٹل میں بہت سے لوگوں کو پھر وہ ویڈیو دکھائی گئی اور وہ باتیں اس کی سنائی گئیں۔ تو ہماری اس واقعے کے بارے میں یہ بتانا ایک خاص مقصد تھا کہ اگر آپ نہ چاہیں، آپ اپنے آپ کو کہہ دیں کہ میں نے نہیں مرنا ہے، تو یقین جانیے ویورز، آپ نہیں مریں گے، کیونکہ اس وقت خدا جو ہے وہ آپ کے ڈٹرمینیشن، آپ کے حوصلے، آپ کی ہمت کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ اس کی مخلوق جو ہے وہ ثابت کرے کہ وہ اشرف المخلوقات میں سے ہے، اور اس انسان نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ واقعی اشرف المخلوقات میں سے ہے اور اس نے فائٹ کر کے موت کو شکست دے دی۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس مشکل سچویشن میں جب گھرتے ہیں تو ان کے اندر یہ پیشن جاگتا ہے، اس کے اندر یہ روشنی پیدا ہوتی ہے کہ بھائی میں نے مرنا نہیں ہے؟ بہت کم لوگ ہوں گے، آپ نے یقیناً بہت کم لوگ سنے ہوں گے۔ تو میری التجا ہے، میری ریکویسٹ ہے کہ زندگی میں ہر مشکل صورتحال کے لیے انسان کو تیار رہنا چاہیے۔ زندگی میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ مر سکتے ہیں، آپ بچ سکتے ہیں، آپ بن سکتے ہیں، آپ بگڑ سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ان بگڑی ہوئی صورتحال کو اچھائی میں کیسے بدلنا ہے، پازیٹیو میں کیسے چینج کرنا ہے، یہ آپ کے اندر آلریڈی موجود ہے۔ اور پلیز میری یہ ریکویسٹ ہے آپ سے کہ اپنے آپ کو پہچانیے۔ اس آدمی نے، وہ بھی انسان تھا جس نے موت کو شکست دی، اللہ نے آپ میں بھی وہ ساری خوبیاں آپ کے اندر پائی ہوئی ہیں۔ اور ایک بات جو میں آپ کو بڑی زبردست بتانے والا تھا اپنی ٹیم کے حوالے سے اور آپ کے حوالے سے، کہ ویورز آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ وہ اس لیے کہ ہمارے اس چینل کو اس وقت 19 ممالک میں دیکھا جا رہا ہے۔ 19 ممالک میں سے ہمیں کمنٹس، کالز اور واٹس ایپ میسیجز ہمیں موصول ہوئے ہیں، اور یہ صرف آپ کی وجہ سے ہے۔ اور ہاں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو، یقیناً پسند آئی ہوگی، اور آپ نے اس کا اثر لیا ہو، تو ہماری ویڈیو کو سبسکرائب کیجئے گا، شیئر کیجئے گا اور لوگوں کو بتائیے گا ہمارے چینل کے بارے میں کہ وہ بھی ویو کریں۔ لیکن ایک بات بہت ضروری ہے، بیل آئیکن کا دبانا، تو بیل آئیکن پریس کرنا کبھی مت بھولیے گا۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ ہمیشہ دی خیر، سدا دی خیر۔